السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، اگر آپ لون کے جال میں پھنس چکے ہیں، آپ پر قرض کا ایک بوجھ سوار ہو چکا ہے، آپ سامانوں کو چیزوں کو قسطی میں خریدنے کا عادی بن چکے ہیں، ای ایم آئی میں آپ خریدنے کے عادت بنا لیے ہیں، موبائل ہو، کاریں ہوں، گاڑیاں ہوں، یا اسی طریقے سے فریج، کولر، واشنگ مشین، ہر تمام طرح کے پروڈکٹ آپ قسطی میں خریدتے ہیں، ای ایم آئی اس کی بنوا لیتے ہیں اور ٹائم پر اس کو ادا نہیں کر پاتے ہیں، یا اسی طریقے سے کریڈٹ کارڈ کا آپ استعمال کرتے ہیں اور اس کا بل صحیح ٹائم پر ادا نہیں کر پاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ قرضوں کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں اور پریشان حال رہتے ہیں۔ تو ایک دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ان تمام پریشانیوں کا حل اس دعا میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ میں قرضوں کے بوجھ میں پھنس چکا ہوں، قرض کو ادا نہیں کر پا رہا ہوں، پریشان حال رہتا ہوں، لہٰذا مجھے کوئی رہنمائی فرمائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس دعا کو بتانے جا رہا ہوں جو دعا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرض سے نجات کے لیے اور قرض کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے صبح شام اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرو۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ رب العزت اس دعا کے پڑھنے کی برکت کی وجہ سے آپ کے قرض کو غیبی طریقے سے ادا کر دیں گے اور غیب سے آپ کا قرض ادا ہو جائے گا، آپ قرض کے دلدل سے باہر آئیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو چیز اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، ان چیزوں کو آپ اختیار کرتے ہیں تو یقیناً آپ پریشانی میں پھنسیں گے۔ آج کل لون کے نئی شکلیں پیدا ہو گئی ہیں، ایک ہوتا ہے لون لینا، ایک ہوتا ہے قسطوں میں سامان لینا، اس پر بھی انسان انٹرسٹ دیتا ہے اور اس پر بھی سود اور بیاج کا معاملہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ تمام چیزیں اسلام میں حرام ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں میں پھنستے ہیں تو یقیناً آپ پھنستے ہی چلے جائیں گے، آپ کی روزی میں برکت نہیں ہوگی، آپ ہمیشہ پریشان حال رہیں گے۔ لہٰذا آج کل ای ایم آئی میں خریدنے کے بجائے آپ کیش خریدیں، جتنی چیزیں آپ کو کیش میں خریدنے کی حیثیت ہو اسی چیز کو خریدیں اور اس کی ای ایم آئی میں ہرگز نہ خریدیں۔ آپ کی پیمنٹ مثال کے طور پر 20,000 ہے اور اگر آپ نے موبائل کوئی خریدا اور اس کی قسطی 5,000 مثال کے طور پر ہو تو آپ کی پیمنٹ وہیں سے گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی پیمنٹ 15,000 ہو گئی۔ دوسری سامان آپ نے خریدا تو وہاں سے بھی آپ کی پیمنٹ گھٹتی چلی جائے گی اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ قرضوں کے بوجھ میں پھنس جائیں گے اور ہمیشہ پریشان حال رہیں گے۔ بہت سے معاملات ایسے دیکھنے کو ملے ہیں کہ قرضوں کی پریشانیوں کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے گہنے بیچ دیتے ہیں، زمین جائیداد بیچنا پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں، جتنی چیزیں آپ کیش میں خرید سکتے ہیں کیش میں خریدیں، ای ایم آئی میں اور قسطی میں ہرگز نہ خریدیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔